السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے جنوری پہلا مہینہ ہے ویسے ہی جو ہے عربی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارا فرسٹ مہینہ، پہلا مہینہ ہے۔ اس بیچ میں کون مہینہ ہے، کچھ نام معلوم ہے، جیسے رمضان مبارک کا نام سب لوگ جانتے ہیں، اسی طریقے سے ربیع اول بھی لوگ جانتے ہیں، رجب بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، شعبان بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، اور باقی جو کچھ مہینہ ہے، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ آخر جو ہے یہ محرم کا مہینہ جو ہمارا پہلا مہینہ ہے، اچھا یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ 12واں مہینہ، یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک بات جو ہے اور بھی سنتے جائیں کہ نیا سال ہمارا جو ہے شروع ہوگا تو وہ محرم کے مہینے سے۔ نیا سال ہم بول رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیا سال منانے کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ نیا سال منانا ہے۔ جیسے فرسٹ جنوری نیا سال انگریزی مہینے کے حساب سے لوگ مناتے ہیں، تو مولانا جب فرسٹ جنوری منانے کو منع کر رہے ہیں تو نیا سال ہم بھی تو منائیں گے۔ تو ہمارا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جب محرم کا مہینہ ہمارے لیے نئے سال کا آغاز ہے، شروعات ہے، تو ہم محرم میں ہی نیا سال منائیں گے۔ تو نہیں، اسلام اس بات کی بھی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے کہ آپ نیا سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے منائیں۔ جس طریقے سے لوگ فرسٹ جنوری کو نئے سال کے نام پر لوگ مناتے ہیں، تو اس پہلی محرم کو آپ کچھ نئے سے کچھ کیجئے، کچھ دھوم دھڑکا کیجئے، کچھ ڈنکا ڈھول ٹاسا بجائیے، اور اسی طریقے سے کچھ اچھا پکوان بنائیے، کچھ اچھا جو ہے کھائیے پیے، پکنک منائیے۔ اسلام اس بات کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے یہ 2023 چل رہا ہے، تو محرم کا مہینہ جو ہے کب سے شروع ہو رہا ہے، یعنی نیا سال گویا کہ اس نئے سال کا آغاز کب سے ہے؟ تو آپ یہ سن لیجئے 1444 ابھی چل رہا ہے، 1444 چل رہا ہے، 1445 شروع ہونے والا ہے، اور یہ لاسٹ مہینہ، آخری مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ ختم ہوگا، محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو محرم کا مہینہ شروع ہوگا، پہلی تاریخ اگر 30 کا چاند ہوا تو پہلی تاریخ یعنی پہلی محرم جمعرات کا دن پڑے گا۔ آنے والا جو جمعرات ہے یہی جمعرات، آج اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات کے دن جو ہے پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ۔ اگر 29 کا چاند اگر نکل گیا تو پہلی تاریخ جو ہے وہ بدھ کا دن پڑے گا۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہے سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اکثر ایسے ہی ہوا ہے کہ پہلا بقرعید یعنی 3 دن بقرعید کا ہوتا ہے، پہلا بقرعید، چونکہ ہمارے ہاں اس سال جو ہے بقرعید جمعرات کے دن پڑا تھا، جمعرات کے دن پہلا بقرعید تھا، تو لہذا پہلی محرم جو ہے وہ جمعرات کے دن پڑے گا۔ ایسا ہی اکثر ہوا ہے، اللہ اس کے علاوہ بھی کبھی بدل دے تو الگ سی بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا بقرعید کا پہلا دن محرم کا پہلی تاریخ جو ہے اسی دن کو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، لہذا اس سال بقرعید جو ہے 2023 میں بقرعید کا دن ہمارا جمعرات کے دن تھا، پہلا بقرعید، لہذا پہلی محرم جو ہے ہمارے ہاں انشاءاللہ جمعرات کے دن۔ امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ بھی اللہ کچھ کر دے تو الگ سی مسئلہ ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر ہم نے بتایا ہے۔ تو نیا سال منانے کا کوئی تصور ہمارے اسلام میں نہیں ہے، نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، نہ انگریزی مہینے میں ہے، نہ عربی مہینے میں ہے، نہ اردو مہینے میں، کسی مہینے میں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر مہینے کی جب چاند نکلے تو دعا پڑھنے کا ہے، دعا پڑھنی چاہیے، جو میں اکثر جو ہے میں اس پر بتاتا رہتا ہوں اور اس کی تلقین میں کرتا ہوں کہ چاند نکلنے کی دعا ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر کے آدمی پڑھ سکتا ہے، دعا پڑھ لینی چاہیے، بہت جامع دعا ہے۔ دعا کا مفہوم ابھی ہم آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، صرف دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ دعا آپ لوگ پڑھ لیں۔ باقی کوئی خاص عمل نئے سال کے دن اللہ اور اس کے رسول سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، چونکہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے
مہینہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جب سے دنیا بنی اس وقت سے، لیکن باضابطہ جو ہے اس اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم صفر مہینہ تو آتا تھا، لیکن اس طرح نہیں چل رہا تھا جس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس کے بعد سے یہ تاریخ کا آغاز اور شروعات ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ لوگوں کو بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو ربیع اول کا مہینہ تھا، تو پھر بولتے ہیں ربیع اول کا مہینہ تھا، اور ربیع اول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، تو اس حساب سے تو ربیع اول کا مہینہ پہلا مہینہ ہونا چاہیے، نہیں، اس میں 2 مہینہ 9 دن تقریباً غالباً جو ہے 9 تاریخ 9 ربیع اول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 11 کو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو بہرحال 2 مہینہ وہ، اور اسی طریقے سے بیچ میں جو ہے 9-10 دن جو ہے اس کو ہٹا کر کے، چونکہ حرمت والا مہینہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے، ایک رجب کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، لہذا محرم سے ہی اس کا آغاز ہوا، کیونکہ محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ ہے جو بڑا دن مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات اس میں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں 10ویں محرم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور سب سے ایک آخری بات جو ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، سب سے اہم بات جو ہے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی یعنی قیامت آئے گی تو 10ویں محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی یوم عاشورہ جس کو بولتے ہیں، تو قیامت جب قائم ہوگی، جب قیامت آئے گی تو یہی 10ویں تاریخ ہوگی۔ تو اس حساب سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں محرم کے مہینے کے، اس لیے اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس مہینے کا جو ہے آغاز ہوا اور اس مہینے کی شروعات ہوئی، لہذا یہ ہمارا مہینہ پہلا مہینہ ہے، اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت، کوئی نماز، کوئی سورت، کوئی یہ وہ، ایسا کچھ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے، اور باقی کچھ لوگ کرتے ہیں وہ بات دوسری ہو گئی۔